ناول ہے جان بحرام بائی سام آصف۔ ایپیسوڈ نمبر 11۔ زرخان، تمہیں یاد ہے نا وہ شہزادی تمہاری نہیں ہے؟ جی مما جانتا ہوں، وہ آپ کے دوسرے خانزادہ کی ہے اور یہ بہت غلط ہے۔ اتنی پیاری شہزادی کو آپ کو مجھے دینا چاہیے تھا، مگر آپ نے تو چھوٹی شہزادی بھی اسے دے دی اور اپنے زرخان کو کچھ نہیں دیا۔ شہزادی کے نام پر زرخان کی آنکھوں میں چمک دیکھتی زرمینہ بیگم فوراً بولی تو زرخان نے منہ بناتے شکایت کی۔ اپنے 24 سالہ نوجوان بیٹے کو بچوں کی طرح منہ بنا کر شکایت کرتے دیکھ کر زرمینہ بیگم نے ہنستے ہوئے زرخان کے ماتھے پر بوسہ دیا تو زرخان بھی ہلکا سا مسکرایا۔ تم اس پوئم کے آخری سرے نہیں ہو میرے اٹیلین شہزادے، تمہارے بعد بھی ایک حصہ ہے۔ وہ بھلے سی شہزادی نہیں ہے، مگر وہ ایک عام سی شکل و صورت کی بے حد خوبصورت حسینہ ہے، جسے میں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خاص طور پر تمہارے لیے چنا تھا۔ اب میرا بیٹا اتنا اسٹائلش ہے تو اس کے ساتھ ایک سادہ سی عام سی لڑکی ہی جچنی تھی۔ وہ تمہارے بعد اس پوئم کا آخری حصہ لے کر سب حصوں کے پاس پہنچے گی، بس اس کے باپ نے کوئی مسئلہ نہ کیا ہو تو وہ تمہاری ہی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے اس پوئم کے سب حصے اپنی 25ویں سالگرہ پر اپنی اپنی جگہ جا کر جڑیں گے، سوائے ان 2 شہزادیوں کے، اور جو تمہاری حسینہ ہے وہ اپنی 20ویں سالگرہ پر اس حصے کو جوڑے گی، اور اس حسینہ کی سالگرہ بھی اس دن آتی ہے جس دن تمہاری، اوہ یعنی کہ میرے بہن بھائی نکے نکے بیبیز نہیں ہیں، وہ بڑے ہیں۔ زرمینہ بیگم کے پیار سے بولنے پر زرخان نے سوال داغا۔ کچھ یوں ہی سمجھو۔ زرمینہ بیگم کے گول مول جواب دینے پر زرخان خاموش ہو گیا، مگر وہ اس بات پر خوش بھی تھا کہ وہ اب کنوارا نہیں مرے گا۔ زرخان کو کسی سوچ میں جاتے دیکھ کر زرمینہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر زرمینہ بیگم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ادا تمہیں اغوا کس نے کیا تھا بیٹا؟ دائمہ کے سوال پر ادا کی مسلسل چلتی زبان کو بریک لگی۔ وہ جب سے آئی تھی دائمہ کو مرجان کا بحرام کو چڑھنا اور اس کے گھر کا بتا رہی تھی۔ ادا میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، ادا کو کسی سوچ میں دیکھتے دائمہ نے اسے ہلاتے سوال کیا، جس پر ادا نے سہیل کو دیکھا۔ دائمہ میرا پیٹ، یا اللہ خیر کیا ہوا سہیل؟ ادا نے جیسے ہی سہیل کو دیکھا تو سہیل نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے زور زور سے شور مچانا شروع کیا، جس پر ادا کے ساتھ ساتھ دائمہ اور لفٹ سے نکلتے بحرام اور عائشہ بھی حیران ہوئے۔ تو دائمہ نے سوال داغا، دیکھیں آپ کو میرے پیٹ سے آواز نہیں آ رہی؟ سہیل کے سوال پر دائمہ نے پریشانی سے سہیل کے پیٹ کو دیکھا۔ دیکھیں اس میں کتنی عجیب و عجیب آوازیں آ رہی ہیں، دراصل میرے پیٹ کے چوہے بھوک کے مارے چھلانگیں مار رہے ہیں، آپ جلدی سے مجھے کچھ دے دیں، نہیں تو آج یہ چوہے چھلانگیں مار مار کر مجھے مار ڈالیں گے۔ مر ہی جاؤ تو اچھا ہے، جان نکال دی میری۔ سہیل کی بات سنتے دائمہ کو غصہ آیا تو انہوں نے سہیل کو دھکا دیتے جواب دیا۔ دائمہ کے جواب سنتے ادا، بحرام اور عائشہ تینوں ہنسنے لگے تو دائمہ کی ایک گھوری نے ان دونوں کو خاموش کروایا۔ ادا میں سوچ رہی تھی آج آئی ہوں تو تمہاری پہلے کچن کی رسم کر لوں۔ وہ کون سی رسم ہوتی ہے دائمہ؟ تمہارے مطلب کی رسم ہے، تمہاری بھابھی آج کھیر بنائے گی۔ دائمہ کی بات پر سہیل فوراً بولا تو دائمہ نے اسے گھورا اور پھر جواب دیا۔ دائمہ کا جواب سنتے جہاں سہیل خوش ہوا کہ اسے کھیر کھانے کو ملے گی، وہیں ادا کا منہ لٹک گیا۔ اسے تو چائے کے سوا کچھ بنانا نہیں آتا تھا اور وہ دائمہ کو ہمیشہ اپنے ہاتھ کی چائے پلا کر ہی ان کی تعریفیں وصول کرتی تھی۔ دائمہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی، رسم ہے اور میں تو کروں گی، تم کیوں بیگم کی سائیڈ لے رہے ہو؟ فکر نہ کرو، نہیں جلتی، وہ ٹھیک رہے گی۔ ادا کا منہ دیکھتے بحرام فوراً بولا تو دائمہ نے پریشانی سے جواب دیا، جلے گی تو تب نا جب اسے کھیر بنانی آتی ہوگی۔ یہ بات بحرام صرف سوچ ہی سکا، دائمہ سے کہہ نہ سکا۔ دائمہ کھیر کا تو سامان ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو کچن میں گئی نہیں۔ وہ اس دن بحرام نے مجھے بولا تھا کھیر بنانے کا، ان کا دل کر رہا تھا تو مگر سامان نہیں تھا۔ ادا کے بہانہ بنانے پر دائمہ نے پریشانی سے سوال کیا تو ادا نے فوراً جواب دیا، جبکہ ادا کا جواب سن کر بحرام کا منہ کھل گیا۔ اس کی بیوی اس کا ہی نام لے کر اس کی ہی ماں سے جھوٹ بول رہی تھی اور اس ڈھٹائی سے کہ سب سچ سمجھ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، میں سامان منگوا لیتی ہوں۔ دائمہ یہ کہتے ہی اٹھ کر باہر کارٹ کو سامان بتانے چلی گئی، جبکہ ادا نے پریشانی سے بحرام کو دیکھا۔ ادا کے ایسے دیکھنے پر بحرام نے اسے اشارہ کر کے تسلی دی تو ادا کچھ سکون میں آئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی کارٹ نے کھیر کا سارا سامان لا کر کچن میں رکھا تو ادا اور دائمہ دونوں کچن میں گئیں، جبکہ سہیل، عائشہ اور بحرام باہر عائشہ کے فیورٹ کارٹون دیکھنے لگے۔ یہ لو ادا، یہ سارا سامان ہے کھیر کا، تم آرام سے کھیر بناؤ، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔
دائمہ سامان کی طرف اشارہ کرتی بولی تو ادا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ادا کے سر ہلانے پر دائمہ کچن سے باہر چلی گئی، جبکہ ادا تو شوپر سے سامان نکل کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ادا یار ایک گلاس پانی کا پلانا۔ یہ بحرام تھا جس نے جان بوجھ کر ادا کو آواز دی تھی۔ وہ خیر بنا رہی ہے، تم خود پیو جا کر۔ دائمہ کی بات سنتے بحرام جو موقع کی تلاش میں تھا فوراً سے اٹھ کر کچن میں آیا۔ بحرام کو آتا دیکھ کر گلاس میں پانی بھرتی ادا فوراً مڑی۔ میں پانی لا رہی تھی، آپ ویٹ کر لیتے۔ او میری معصوم بیوی، مجھے پانی نہیں پینا، یہ تو بس ایک بہانہ تھا یہاں آنے کا تاکہ میں خیر بنا سکوں۔ ادا کی بات سنتے بحرام ادا کی ناک کھینچتے ہنستے ہوئے بولا تو ادا نے سکون کا سانس لیا اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ بحرام خیر بنانا شروع کرتا دائمہ کچن میں آ گئی۔ پانی پینے میں اتنا ٹائم، اس رسم میں ادا کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، اب تم چلو یہاں سے۔ دائمہ بحرام کے سر پر کھڑی ہوتی بحرام کا ہاتھ سامان والے شوپر کی طرف جاتے دیکھتے بولی تو بحرام نے ادا کو دیکھا، جس پر ادا بھی پریشانی سے اپنے کندھے اچکا گئی۔ پھر دائمہ غصے سے بحرام کا ہاتھ پکڑتی اسے اپنے ساتھ باہر لے گئی، جبکہ پیچھے کھڑی ادا کا دل کیا وہ زور زور سے روئے، مگر پھر اپنی ساس کے سامنے عزت بھی تو رکھنی تھی، تو پھر ہماری معصوم سی ننھی ادا آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے خیر بنانے کی کوشش میں لگ گئی۔ دائمہ، یہ بھابھی خیر بنا رہی ہے یا پائے گلا رہی ہے؟ اتنا ٹائم؟ تقریباً 2 گھنٹے بعد سہیل پریشانی سے بولا تو دائمہ بھی پریشان ہوئی۔ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں، تم نہیں دیکھو گے، میں دیکھ لوں گی خود ہی۔ بھائی آج تو کچھ زیادہ ہی بھابھی کے پاس جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، چکر کیا ہے؟ سہیل کی بات پر بحرام فوراً بولا تو دائمہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے جواب دیا، جس پر بحرام خاموشی سے واپس بیٹھ گیا، جبکہ بحرام کو ایک بار پھر بہانے سے کچن میں جاتا دیکھ کر سہیل بولا تو بحرام نے اسے بنا آواز کے القابات سے نوازا، جسے سہیل سمجھتے ہوئے ہنسنے لگا۔ اس سے پہلے کہ دائمہ اٹھ کر کچن میں جاتی ادا ٹرے میں خیر رکھے لاؤنج میں حاضر ہوئی۔ سوری دائمہ، وہ تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ کوئی بات نہیں بچہ، ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، شکل تو بہت پیاری ہے۔ ادا کی بات سنتے دائمہ مسکراتی بولی تو پھر ادا نے ہاتھ میں پکڑا ٹرے ٹیبل پر رکھا تو دائمہ خیر کی شکل دیکھتی ایک بار پھر بولی، جس پر ادا ہلکا سا مسکراتی دائمہ کے پاس بیٹھ گئی۔ شکر ہے خیر آئی، رکو 1 منٹ۔ سہیل ٹیبل کے پاس کھسکتا بولا تو دائمہ نے اسے ڈپٹا۔ اب کیا ہوا؟ یہ خیر کس نے بنائی ہے؟ بھابھی جان نے۔ سہیل کے سوال پر دائمہ نے سوال داغا تو سہیل نے فوراً جواب دیا تو اس خیر کو سب سے پہلے بھابھی جان کا شوہر کھائے گا، تم نہیں۔ مگر کچھ نہیں، یہ رسم ہوتی ہے۔ دائمہ کی بات پر سہیل کچھ بولتا اس سے پہلے ہی دائمہ اس کی بات کاٹ گئی تو سہیل خاموشی سے پیچھے ہوا۔ ادا بیٹا، ڈال کر دو بحرام کو۔ جی۔ دائمہ کی بات سنتے ادا جواب دیتی فوراً سے خیر ڈالنے لگی اور پھر اس نے خیر ڈال کر باؤل بحرام کی طرف بڑھایا، جسے بحرام چپ چاپ سے پکڑ گیا اور پھر بحرام نے پہلا چمچ منہ میں ڈالا۔ چمچ منہ میں ڈالتے ہی بحرام کو اندازہ ہو گیا کہ ادا کی خیر کتنی اچھی ہے۔ بحرام بیٹا، کیسی بنی ہے؟ دائمہ کا سوال سنتے بحرام فوراً سے ٹیبل کے قریب کھسکا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا باؤل خیر کے بھرے ہوئے باؤل میں خالی کیا۔ اور بھی ہے یا بس یہی ہے؟ یہی ہے۔ بحرام کی حرکتیں سب لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ جب بحرام نے ادا سے سوال کیا، ادا نے پریشانی سے بحرام کے سوال کا جواب دیا تو بحرام فوراً سے خیر کا باؤل لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دائمہ، یہ بہت ٹیسٹی ہے اور میری بیوی نے بنائی ہے تو میں ہی کھاؤں گا اور کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں بھی چکھاؤ۔ چل بھاگ۔ بحرام کی بات سنتے دائمہ ہلکا سا مسکرائی، جبکہ سہیل منہ بناتا بولا تو بحرام اسے جواب دیتا کھڑا خیر کھانے لگا۔ اسے خیر کھاتا دیکھ کر سہیل اور عائشہ کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں کو کھڑا ہوتا دیکھ کر بحرام خیر کا باؤل لے کر بھاگ گیا اور بھاگتے ہوئے ہی کھانے لگا، جبکہ سہیل اور عائشہ اس کے پیچھے پیچھے خیر لینے بھاگے۔ وہ تینوں آگے پیچھے بھاگ ہی رہے تھے کہ اچانک لاؤنج کے دروازے سے سنان اندر داخل ہوا اور بحرام جو خیر کا باؤل پکڑے بھاگ رہا تھا سنان سے ٹکرایا اور اس کے ہاتھ سے باؤل چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ باؤل میں سے تقریباً خیر بحرام کھا چکا تھا، جبکہ باقی کی باؤل ٹوٹنے پر ضائع ہو گئی۔ بھائی آپ کی وجہ سے ہمیں خیر نہیں ملی۔ ویل سوری گائز۔ سہیل کی شکایت کرنے پر سنان مسکراتے بولا، تبھی بحرام اپنے بھائی سے بغلگیر ہوا۔ بھائی آپ یہاں کیسے؟ میں ادا سے ملنے آیا تھا۔ بحرام کے سوال پر سنان بولا تو بحرام نے ہاں میں سر ہلاتے ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کیا، جس پر سنان ہاں میں سر ہلاتا اندر آیا۔ چاٹ لے، میں تجھے بلی لگتا ہوں؟ نہیں، تو تو میرا بل ڈاگ ہے۔ سہیل کا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر بحرام بولا تو سہیل نے چڑھ کر سوال کیا، جس پر بحرام فوراً سے جواب دیتا سنان کے پیچھے گیا۔
جبکہ عائشہ بھی فوراً بحرام کے پیچھے بھاگی تو سہیل بھی کھیر پر مٹی ڈالتا اندر کی طرف بڑھا جہاں سنان دائمہ کو مل رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ دائمہ؟ میں ٹھیک ہوں سنان، تم کیسے ہو؟ الحمدللہ فٹ اینڈ فائن۔ سنان کے سوال پر دائمہ نے سنان کے سر پر پیار کرتے سوال کیا تو سنان نے فوراً جواب دیا اور پھر دائمہ کے ساتھ والے ون سیٹر پر ٹانگ رکھتے بیٹھ گیا۔ بحرام، عائشہ اور سہیل بھی آ کر سنان کے پاس بیٹھے۔ بھائی، یہ میری بیوی ہے ادا، اور ادا یہ میرے بھائی ہیں سنان خانزادہ۔ تم واقعی میں بہت خوبصورت ہو ماشاءاللہ۔ بحرام پہلی بات سنان کو دیکھتے ادا کی طرف اشارہ کرتے بولا، جبکہ دوسری بات ادا کو دیکھتے سنان کی طرف اشارہ کرتے بولا تو سنان نے جواب دیا، جبکہ سنان کے جواب پر ادا نے گندا سا منہ بنایا۔ فکر مت کرو بھائی، ویسے نہیں۔ بحرام کی بات سنتے ادا کے تاثرات کچھ حد تک ٹھیک ہوئے، مگر وہ بولی پھر بھی کچھ نہ۔ اگر تمہیں میری بات بری لگی تو مجھے معاف کرنا، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ سنان کی بات سنتے ادا غصے سے بولتی فوراً اٹھ کر چائے لینے چلی گئی، جبکہ باقی سب بس ادا کو دیکھ کر رہ گئے۔ بھابھی کو کیا ہوا؟ سہیل کے سوال پر بحرام نے کندھے اچکائے، پھر وہ اٹھ کر کچن میں ادا کے پاس آیا۔ ادا، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، تم ان سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی۔ تو کیسے کروں بحرام؟ آپ بتا دیں، میں ویسے کر لیتی ہوں۔ ان کی وجہ سے میں ایک بار پھر اس دلدل میں پھنسی تھی جس سے آپ نے مجھے بچایا تھا۔ بحرام ادا کے پاس آتے پریشانی سے بولا تو ادا نے غصے سے جواب دیا، جس پر بحرام بس ادا کو دیکھ کر رہ گیا۔ ادا، میرے بھائی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، وہ تمہارے جیٹھ ہیں اور تمہیں انہیں ٹھیک ویسی عزت دینی ہوگی جیسے تم عادل کو دیتی ہو۔ بحرام کے غصے سے بولنے پر ادا خاموشی سے چائے بنانے لگی، جبکہ بحرام واپس باہر آتا سب کے ساتھ بیٹھ گیا اور پھر ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ادا چائے لے آئی اور پھر اس نے سب کو چائے سرو کی۔ ماشاءاللہ، یہ چائے تو بہت مزے کی ہے۔ چائے کا گھونٹ پیتے ہی سنان فوراً بولا تو ادا ہلکا سا مسکرائی۔ پھر سنان نے اپنی جیب سے 5,000 کے چند نوٹ نکال کر ادا کی طرف بڑھائے تو ادا نے پریشانی سے بحرام اور دائمہ کو دیکھا۔ لے لو بیٹا، یہ نیک ہوتا ہے۔ دائمہ کی بات سنتے ادا نے فوراً سے ہاتھ بڑھاتے سنان سے پیسے پکڑے تو سنان نے ادا کے سر پر کسی بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھ کر پیار کیا۔ تبھی اس کا موبائل بجا اور وہ کال سننے کے لیے باہر لان میں چلا گیا۔ سنان کے جاتے ہی ادا اپنی جگہ سنبھال گئی۔ پھر چند لمحوں بعد ادا چائے کے برتن اٹھاتی کچن میں آئی تو اسے کچن کی کھڑکی سے باہر سنان لان میں کھڑا نظر آیا تو وہ فوراً سے باہر کی جانب بڑھی۔ ادا کو آتے دیکھ کر سنان فوراً سے کال کاٹ گیا۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے آپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں ادا، تمہاری غلطی نہیں، کوئی بھی لڑکی ہوتی یہی کرتی، مگر مجھے خوشی ہے تمہیں اپنی غلطی سمجھ بھی آ گئی۔ ادا کے سر جھکا کر بولنے پر سنان فوراً بولا تو بحرام بھی ان دونوں کے پاس آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں تمہیں اپنا ولیمہ کر لینا چاہیے، مارکیٹ میں بہت باتیں بن رہی ہیں۔ بھائی، ہمارے ولیمے کی تیاری پوری ہے، دائمہ نے سب کر لیا ہے، بس بحرام نے حال کی ڈیٹ بتانی ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا؟ بحرام کے سوال کو نظر انداز کرتے سنان بولا تو سنان کی بات سنتے ادا فوراً بولی، جس پر سنان ہلکا سا مسکرایا۔ گڑیا، دائمہ جو ولیمہ کر رہی ہے وہ الگ ہے اور میں جو ولیمہ بول رہا ہوں وہ الگ ہے۔ جب تم دونوں فنکشن دیکھو گی تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ بھائی، اس اتوار والے دن ولیمہ رکھ لیتے ہیں، میں ہفتے کا ہال بک کروا رہا ہوں، اتوار کا بھی ساتھ ہی کروا دوں گا۔ سنان کی بات پر ادا نے پریشانی سے ہاں میں سر ہلایا تو بحرام نے جواب دیا، ٹھیک ہے پھر میں اس اتوار کو سب کو انویٹیشن دے دیتا ہوں۔ بحرام کی بات پر سنان ہاں میں سر ہلاتا بولا تو بحرام نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ پھر سنان ادا کے سر پر ہاتھ رکھتا اپنے بھائی سے بغل گیرے ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ آج ہفتے کا دن تھا اور آج کے دن بحرام اور ادا کا ولیمہ تھا جس کا سارا کام دائمہ نے اپنی زیر نگرانی کروایا تھا۔ بحرام دائمہ کی پسند کیے کالے رنگ کے 4 پیس سوٹ میں چاکلیٹ براؤن بالوں کو جیل سے سیٹ کیے لال رنگ کی ٹائی پہنے کھڑا تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں ادا لال رنگ کے لہنگا چولی میں بحرام کے فرمائش کے مطابق نیوڈ میک اپ کیے نک سکسی تیار قیامت ڈھا رہی تھی۔ میم، آپ کی جویلری کہاں ہے؟ وہ میری ساس لینے گئی ہیں۔ بیوٹیشن کے پوچھنے پر ادا نے فوراً جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیوٹیشن کچھ بولتی، دائمہ کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ مجھے میری بہو سے کچھ بات کرنی ہے، آپ باہر ویٹ کریں۔ دائمہ کمرے میں داخل ہوتی بیوٹیشن سے بولی تو بیوٹیشن باہر چلی گئی۔ پھر دائمہ نے نینا کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو دائمہ کے پیچھے لال رنگ کے 3-4 مختلف سائز کے ڈبے پکڑے کھڑی تھی۔ دائمہ کے اشارہ کرنے پر وہ بھی ڈبے بیڈ پر رکھتی باہر چلی گئی۔ پھر ادا اٹھ کر اپنا لہنگا سنبھالتی دائمہ کے پاس آئی۔ بیٹا، میں تم سے ایک بات شیئر کروں؟ تم بحرام کو مت بتانا۔ جی دائمہ، آپ مجھے کچھ بھی بتا سکتی ہیں۔ دائمہ کے سوال پر ادا مسکراتی بولی تو دائمہ نے اسے پیار کیا۔ تم تو جانتی ہو میں بحرام کی سگی ماں نہیں۔ دائمہ کی بات سنتے ادا نے ہاں میں سر ہلایا۔
دراصل بحرام کی سگی ماں کا نام زرمینہ تھا اور کافی سال پہلے وہ بحرام اور سنان کو رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ کہاں گئی، زندہ ہیں یا نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ بس ہمیں بحرام کے باپ ایاز نے یہی بولا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں ہم سب کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ بحرام اور سنان تب چھوٹے تھے، اتنی سمجھ نہیں تھی، تو ان دونوں نے ہی اپنے باپ کی بات مان لی، مگر میں آج تک یہ بات نہیں مان سکی۔ وہ مجھے ہمیشہ سے بولتی تھیں کہ جب میرے بحرام کی دلہن آئے گی تو میں اسے اپنی ماں کے دیے گئے یہ زیور پہناؤں گی، اور یہ زیور بھی انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے بحرام کی دلہن کی امانت رکھوائی تھی۔ میرے پاس اب وہ تو ہے نہیں، تو میں ان کی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ ایاز صاحب کی بات پر یقین کر کے بحرام عورتوں سے نفرت کرنے لگا، مگر وہ چاہ کر بھی مجھ سے اور عائشہ سے نفرت نہ کر سکا۔ تھک ہار کر اس نے ہمیں اپنا لیا۔ پھر تم اس کی زندگی میں آئی، کب، کہاں، کیوں، کیسے، میں نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں تمہارے آنے سے میرا بچہ بہت بدل گیا ہے۔ وہ جو ہر وقت خاموش رہتا تھا اب بولتا ہے اور ہنستا بھی ہے۔ اگر میں اسے یہ زیور دوں گی تو وہ تمہیں نہیں پہننے دے گا، کیا تم اسے پہنو گی؟ دائمہ کی پوری بات سن کر ادا نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا تو دائمہ خوش ہوئی۔ پھر انہوں نے بیوٹیشین کو بلایا تو بیوٹیشین نے آتے ہی ادا کو جیولری پہنائی، ماتھے پر مانگ ٹیکا، کانوں میں بڑے سائز کے جھمکے، ناک میں نتھ، گلے میں بڑا سا سیٹ اور دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے ادا غضب ڈھا رہی تھی۔ اس جیولری نے ادا کے حسن کو مزید 4 چاند لگائے تھے۔ ادا تیار ہوتی اٹھی تو دائمہ نے اس کی نظر اتاری، تبھی بحرام کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے عادل بھی اندر آیا۔ عادل کو دیکھ کر ادا بھاگ کر عادل کے سینے سے جا لگی۔ بھائی آپ یہاں؟ مجھے بحرام نے بلایا تھا، اپنی بہن نے تو یاد نہیں کیا؟ ادا کے سوال پر عادل فوراً بولا تو ادا مسکرائی۔ دائمہ ان سے ملیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ عادل اور بھیا یہ میری ساس ہیں دائمہ۔ ادا کی تعارف کروانے پر دائمہ نے مسکراتے ہوئے عادل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پیار کیا تو عادل اپنی بہن کو خوش دیکھ کر مسکرایا۔ ادا تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس، باہر چلو۔ بحرام دائمہ آپ بھی چلیں۔ عادل کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو دائمہ اور بحرام بھی ان دونوں کے ساتھ بحرام ولا کے لاؤنج میں آئے، جہاں ادا اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ ادا کی ماں اور رانیہ ادا کو لال جوڑے میں دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جیسے ہی ادا کی ماں ایک قدم آگے بڑھی تو ادا اپنی ماں اور رانیہ کے اس کو مارے گئے تھپڑ یاد کرتی بحرام کے بازو پکڑتے اس کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ ادا کی اس معصوم حرکت پر ادا کی ماں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ادا میری بچی، میرے پاس آؤ، نہیں مارتی تمہیں۔ اپنی ماں کی بات سنتے ادا نے کسی چھوٹے بچے کی طرح زور زور سے نفی میں سر ہلایا تو بحرام نے ادا کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچ کر اس کی ماں کے سامنے کیا تو ادا نے بحرام کو ایک گھوری سے نوازا، جو نہ صرف اسے اس کی ماں کے آگے کر رہا تھا بلکہ کندھوں سے اسے پکڑے پیچھے جانے سے بھی روک رہا تھا۔ ادا کو بحرام کو گھورتے دیکھ کر ادا کی ماں کو ہنسی آئی۔ جھلی ماں سے ڈرتی، شوہر کو گھور رہی ہے۔ اپنی ماں کو ہنستے اور بولتے دیکھ کر ادا فوراً سے اپنی ماں کے گلے لگی۔ اگر تمہارا میک اپ خراب ہوا میں تمہیں صحیح کرنے کا موقع نہیں دوں گا، ایسے ہی ہال لے جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ادا رونا شروع کرتی بحرام نے اسے دھمکی دی، جس پر ادا فوراً اپنی ماں سے دور ہٹی اور بحرام کی طرف پلٹی۔ کیوں، خود تو اتنے ہینڈسم لگ رہے ہو اور مجھے ایسے لجاؤ گی؟ یہی چاہتے ہو نا کہ میں بری لگوں اور آپ پیارے، تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ یاد رکھنا وہاں سب سے پیاری میں ہی لگوں گی، دیکھنا سب لوگ مڑ مڑ کر مجھے دیکھیں گے۔ افسوس ایسا نہیں ہو سکتا۔ ادا کی بات سنتے جہاں سب لوگ مسکرائے وہیں بحرام نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بیبی گرل آپ کے چہرے پر گھونگھٹ ہوگا۔ ادا اپنا لہنگا دیکھتی بولی تو بحرام اپنی ہنسی ضبط کرتے اسے جواب دے گیا، جبکہ بحرام کی بات سنتے ادا کو غصہ آیا۔ یہ بھی یقیناً آپ نے بولا ہوگا فٹیچر انسان، میرا سارا فنکشن خراب کر دیا۔ کوئی بات نہیں ادائے جاں، اب آپ اپنا گھونگھٹ پہنیں تاکہ ہم ہال چلیں۔ ادا کے روحان سی آواز میں بولنے پر جہاں ادا کی ماں نے اسے ایک گھوری سے نوازتے چپ کروایا وہیں بحرام نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو ادا بحرام کے پاؤں پر اپنی ہیل مارتی غصے سے مڑی تو ادا کی ماں نے نیٹ کا ایک پیارا سا گھونگھٹ اسے پہنایا۔ جنگلی بلی، میں تمہیں بعد میں دیکھوں گا۔ ادا کی اس حرکت پر ادا کی ماں اور بہن بھائیوں نے اسے پریشانی سے دیکھا، جبکہ بحرام کی بات سنتے دائمہ قہقہا لگا کر ہنسی تو ادا نے مڑتے بحرام کو منہ چڑھایا اور پھر اپنا لہنگا سنبھالتی سیدھے جا کر عادل کی گاڑی کے پاس کھڑی ہوئی۔ ادا وہاں نہیں، میں آپ جیسے فٹیچر انسان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بحرام کے اشارہ کر کے بولنے پر ادا گندا سا منہ بناتی بولی تو دائمہ نے بحرام کو اشارہ کیا، جس پر بحرام خاموشی سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تو ادا بھی اپنے بھائی کی گاڑی میں بیٹھی اور پھر بحرام اور عادل کی گاڑی سیکیورٹی کے ساتھ بحرام ولا سے نکلی۔ امی مجھے معاف کر دیں،
ادا تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، عادل مجھے سب بتا چکا ہے جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہوا۔ ادا کے نم آواز میں بولنے پر ادا کی ماں فوراً بولی تو ادا نے سر جھکایا، مگر امی ابو میری وجہ سے تیری وجہ سے نہیں ہوا ادا، وہ اتنی زندگی لکھوا کر آئے تھے، تم کچھ بھی نہ کرتی تو وہ آج ہمارے ساتھ نہ ہوتے۔ ابھی ادا بول ہی رہی تھی کہ ادا کی ماں اس کی بات کاٹتے بولی، جس پر ادا خاموش ہو گئی۔ ادا مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں نہیں مارنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں آپی، مجھے خوشی ہے آپ اور امی میرے پاس آ گئی۔ نانیہ کی بات سنتے ادا فوراً بولی، جبکہ اس سب میں عادل اور عنایہ بالکل خاموش رہے۔ ادا ویسے میرا بہنوئی بہت پیارا ہے۔ ادا میڈم تم اسے کتنا کچھ بولتی ہو، وہ کچھ کہتا نہیں تمہیں؟ رانیہ کی بات سنتے ادا ہلکا سا مسکرائی تو عادل نے سوال داغا، ویسے تو نہیں کہتے بھیا، مگر جب غصے میں ہوں تو ڈانٹتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ غصے میں تھے تو میں نے انہیں پاگل سانڈ کہا تھا، وہ تو شکر ہے دائمہ نے اس دن مجھے بچا لیا، ورنہ مجھے لگا تھا شاید آج میری جان جائے گی۔ ادا کی بچی، شوہر کو پاگل سانڈ کون کہتا ہے؟ ادا نے عادل کے سوال کا جواب دیا تو اس کی ماں غصے سے مڑتی بولی، تو وہ بھی تو مجھے چڑھاتے ہیں اور مجھ سے گندی گندی باتیں بھی کرتے ہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ادا اپنی ماں کو غصے میں دیکھ کر فوراً بولی تو رانیہ نے ہنسی دباتے سوال کیا، وہ مجھے کہتے ہیں ابھی میں بچی ہوں، انہیں برداشت نہیں کر سکتی، اور بس ادا بھائی کا ہی لحاظ کر لو اور تم سوال کرنا بند کرو۔ رانیہ کے سوال پر ادا ایک بار پھر نان اسٹاپ شروع ہو گئی تو اس کی ماں اس کی بات بیچ میں کاٹتی بولی، اور پھر انہوں نے رانیہ اور ادا دونوں کو ڈپٹا۔ تبھی ہال آ گیا تو سب لوگ گاڑی سے باہر نکلے۔ ادا جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی تو بہرام سیدھا چلتا اس کے پاس آیا۔ بہرام کو ادا کے پاس آتا دیکھ کر رانیہ ادا سے کچھ دور ہوئی۔ ادا یہ اپنے کلچ میں رکھو، میں آپ کا کوئی فالتو سامان کلچ میں نہیں رکھوں گی، مجھے اس میں اپنی سلامیاں رکھنی ہیں۔ بہرام اس کی طرف کالے رنگ کی ایک گول سی راڈ پکڑاتے بولا تو ادا نے فوراً جواب دیا، کتنی بھوکی ہو تم ادا، تم اب بزنس مین بہرام خانزادہ کی بیوی ہو۔ ہاں، اور وہ بزنس مین ایک نمبر کا کنجوس ہے، آج تک مجھے موبائل لے کر نہیں دیا، اب میں اپنی سلامیوں سے موبائل لوں گی۔ ابھی بہرام بول ہی رہا تھا کہ ادا بیچ میں بول پڑی تو بہرام کو ہنسی آئی، بیبی گرل رکھ لو، اگر میں نے اپنے طریقے سے رکھوایا تو آپ کو یقیناً پسند نہیں آئے گا، ایک نمبر کے لچے انسان ہیں آپ، پکڑائیں ادھر۔ بہرام کی آنکھ دبا کر بولنے پر ادا غصے سے بولتی اس کے ہاتھ سے لیتی اپنے کلچ میں ڈال گئی، اسے اپنے پاس سے دور مت کرنا، ان کیس اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ مجھے بتائے گا کہ تم کہاں ہو۔ بہرام کی بات سنتے ادا کچھ بھی بولے بغیر اپنا لہنگا اٹھاتی ہال کے اندر چلی گئی، پھر اس کے پیچھے پیچھے بہرام بھی اندر آیا۔ ہال کے گیٹ سے اندر ہوتے ہی دائمہ نے ادا کا گھونگھٹ ہٹایا تو ادا ہلکا سا مسکرائی، او ہو دائمہ، کیوں سب کو ڈرانا ہے آپ نے، میں اتنی بری لگ رہی ہوں؟ بہرام کی بات پر سب لوگ ہنسنے لگے تو ادا غصے سے بولی، جس پر بہرام نے کندھے اچکائے، جائیں، اب میں بادلوں پر آپ کے ساتھ انٹری نہیں دوں گی، میں اکیلی بادلوں کے اوپر چلوں گی، ہٹے راستے سے۔ بادل؟ کون سے؟ اسموک پر؟ ادا کی دھمکی سنتے رانیہ پریشانی سے بولی تو بہرام نے فوراً سے جواب دیا، جس پر رانیہ نے اپنی بہن کو دیکھا جو اکیلی اپنا لہنگا صحیح کرتی دروازے پر کھڑی اس کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ ادائیں جا، یہ آپ کے شوہر کے کہنے پر کھلے گا۔ دروازے کو نہ کھلتا دیکھ کر ادا منہ بناتی بولی تو بہرام نے جواب دیا، سنو، دلہن آ گئی ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ بہرام کی بات کو سرے سے اگنور کرتے ادا نے باقاعدہ طور پر دروازہ بجاتے آواز لگائی، جس پر بہرام، عادل اور رانیہ کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل کام لگا، جبکہ دائمہ اور ادا کی ماں کی گھوریوں سے ڈرتے ان تینوں نے اپنے کہے کا گلا گھونٹا، تم اس دنیا کی پہلی دلہن ہو ادا جو خود دروازہ بجا کر بول رہی ہے کہ دلہن آ گئی ہے۔ مرجان کی آواز سنتے ادا خوشی سے مڑی اور پھر اس نے فوراً مرجان کو گلے لگایا، مجھے لگا تھا تم دونوں نہیں آؤ گی، ہماری ادائی جہاں بلائے اور ہم نہ آئیں ایسا ہو نہیں سکتا، ویسے بھی ہو سکتا ہے تمہارے فنکشن میں مجھے بھی کوئی مل جائے جو مجھے بیڈ ٹچز کا ایکسپیرئنس دے۔ ادا کی بات سنتے تالے آنکھ مارتے بولی تو ادا نے مرجان کو دیکھا، فکر نہ کرو، یہ بس ڈرامے کرتی ہے اور کچھ نہیں۔ مرجان کی بات سنتے ادا ہلکا سا مسکرائی تو مرجان نے گردن ٹیڑھی کرتے بہرام کو دیکھا جو کھڑا ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، پھر مرجان نے اپنا ہاتھ ہلاتے بہرام کو ہیلو کیا، جس پر بہرام نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، جبکہ ادا بھی بہرام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جس کی شکل کے زاویے صاف بتا رہے تھے اسے مرجان کا یہاں آنا پسند نہیں آیا۔ ادا اپنے ہی دھیان میں کھڑی بہرام کو جلتا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ جب مرجان نے آگے بڑھتے ادا کے گال پر کس کیا تو جہاں ادا گڑبڑائی وہیں ادا کا پارا چڑھا، مسٹر شوپر، آپ دروازہ کھلائیں گے، اب یہاں یہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ شوپر نہیں، شوہر، وہ بھی میرا،
بحرام کو غصے میں آتا دیکھ کر تالیہ اسے مزید تپانے کے لیے بولی تو ادا نے فوراً اس کی تصحیح کی۔ جبکہ بحرام خاموشی سے جا کر دروازے کے سامنے کھڑا ہوا تو ادا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پھر دروازہ کھلا۔ ادا کی فرمائش کے مطابق بحرام نے زمین پر ہانڈیاں لگوائی تھیں جن میں سے ادا کے بادل اسموک کر رہے تھے۔ اپنی فرمائش کو پورا ہوتے دیکھ کر ادا نے مسکراتے ہوئے بحرام کو دیکھا۔ شیلوی میلیڈی۔ ادا کو خود کو تکتا پا کر بحرام اپنے بازو آگے کرتا دنیا بھر کی محبت اپنے لہجے میں سموئے بولا تو ادا نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر بحرام کا بازو پکڑا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ چلتے اسٹیج پر جا بیٹھے۔ بحرام، یہ سب بالکل خواب جیسا ہے جس میں میں ہوں اور میرا شہزادہ ہے۔ کل بھی تم یہی خواب دیکھو گی جس میں تم ہوگی اور تمہارا شہزادہ ہوگا۔ ادا کی بات سنتے بحرام مسکراتے بولا تو ادا بھی مسکرائی، اس بات سے انجان کہ ان دونوں کی ہنسی کل ایسی نہیں ہوگی، کل ان دونوں میں سے ایک اس ہنسی کی قیمت چکائے گا۔